نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کر لیں، اسے لائک کریں اور اسے احباب میں شیئر کریں۔ آج ہم بات کریں گے نواز شریف کو سزا دینے والے جج ارشد ملک کے مستقبل کے بارے میں اور اس سے تعلق رکھنے والی یہ فیصلے جو ہیں۔ پچھلے کئی 3-4 دن سے یہ معاملہ پورے صحافتی برادری میں، سیاسی حلقوں میں زیر بحث ہے کہ ارشد ملک کو برطرف کرنے کے بعد اب میاں نواز شریف کے خلاف مقدمات کا کیا بنے گا۔ میں ناصر بٹ صاحب کو بہت پرانا جانتا ہوں، یہ ایک مسلم لیگی خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ ایک سیاسی کارکن کے طور پر وہ اپنے آپ کو انہوں نے برطانیہ میں اور پاکستان میں اپنے آپ کو متعارف کرایا ہے۔ وہ میاں نواز شریف کے ان جیالوں میں شامل ہے جو ان کے لیے ہر قسم کی قربانی دے سکتے ہیں۔ یہ جن دنوں وہ اپنے اس کام میں مصروف تھے تو انہوں نے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی کہ ان کے پاس ارشد ملک کے خلاف کتنا مواد اکٹھا ہو گیا۔ اب ارشد ملک نے ایک کیس میں ہیون فیلڈ میں میاں نواز شریف کو بری کر دیا اور دوسرے کیس میں ان کو سزا دے دی، اور پھر یہ بھی ان کے بارے میں پتہ لگا کہ انہوں نے یہ کیوں کر یہ سزائیں دی۔ جب ایک جج کے بارے میں 7 ججوں نے فیصلہ دے دیا ہے تو ظاہر ہے اس جج کے باقی فیصلے بھی جو ہیں وہ مشکوک ہو گئے ہیں۔ یہ ایک سیاسی بات ہے، میں جوڈیشری کے معاملات پہ تو بات نہیں کر سکتا، عدلیہ کے اپنے قوانین ہیں، اپنے اصول ہیں، لیکن یہ اس کو برطرف جو بھی عدلیہ ہی نہیں کیا۔ 7 ہائی کورٹ کے 7 ججوں نے ایک ڈسپلنری ایکشن لیا ان کے خلاف کہ ارشد ملک جیسا آدمی اگر جوڈیشری میں موجود ہو۔ اور دیکھیں، میں تو پہلی بھی بات یہ کہتا ہوں، یہ احتساب کورٹس کی ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ احتساب کورٹس کے ججوں کو اپنی مرضی سے فیصلے کرنے میں بڑی مشکلات کا درپیش ہوتی ہیں۔ مشکلات کیا ہوتی ہیں کہ بیشتر جج جو ہیں وہ اپنی مرضی سے فیصلے نہیں دیتے۔ یہ تو سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو ان کی بازو مروڑنے کے لیے، ان کو اپنی راہ پہ لانے کے لیے اور ان سے اپنی مرضی کی سیاست کرانے کے لیے نیب کے ایک ہتھکنڈہ استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر احتساب کورٹ میں ان کو سال تک چکر لگوائے جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے راجہ پرویز اشرف کی مثال ہے، ہمارے سامنے باقی لوگوں کی مثالیں موجود ہیں۔ بالآخر ہوتا یہ ہے کہ سال کے بعد وہ بری ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، اور پھر آپ دیکھیں میاں شہباز شریف کے خلاف تو مقدمات کی بھرمار ہے۔ ایک طوفان برپا کیا ہوا ان کے خلاف مقدمات کا، کبھی ایک ختم ہوتا ہے، صاف پانی سے لے کر پتہ نہیں کہاں تک ان کو بتایا جاتا ہے۔ اور وہ کہاں گئی وہ 56 کمپنیاں جن کے بارے میں اس وقت چیف جسٹس جو تھا نثار، وہ یہ کہتا تھا ان 56 کمپنیوں میں یہ ہوا وہ ہوا، سب ختم ہو گیا، ماس وائس کے علاوہ کہ وہ ایک سیاسی طور پر اس وقت کی صوبائی حکومت کے خلاف ان 56 کمپنیوں کو یوز کرنا چاہتے تھے۔ ان 56 کمپنیوں کی کارکردگی اپنی جگہ ہے، لیکن کرپشن جہاں بھی ہو تو سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن میاں شہباز شریف کے خلاف بھی تو کوئی کیس نہیں بن سکا۔ اسی طرح رانا ثناءاللہ ہمارے سامنے ہیں، اسی طرح اب شاہد خاقان عباسی کے خلاف پہلے کہتے تھے کہ ہم ان کا LNG کا کیس بنائیں گے، پھر LNG کا کیس تو نہیں بنا کیا جی کہ وہ جو ٹرمینل دیا گیا ہے اس میں ان کی مداخلت تھی۔ وہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ نہیں، ان کی مداخلت نہیں تھی، وہ بھی پیپرا رولز کے تحت ہوا ہے۔ اسی طرح احسن اقبال کے خلاف انہوں نے ایک اسپورٹ سٹی بنایا جس میں ان کا اپنا عمل دخل سوائے اس کے علاوہ یہی ہے کہ انہوں نے اس کی منظوری میں کوششیں کی کہ وہ منظور ہو جائے اور وہ بن جائے۔ جن لوگوں نے بنایا آپ ان سے پوچھیں کہ یہاں کو گڑبڑ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، کہتے ہیں جی اس میں بھی اختیار کا ناجائز استعمال ہوا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیب کے قانون کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، نیب کے ادارے کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔
ایک نیا ادارہ بنانے کی ضرورت ہے جس پہ پوری قوم کے تمام ان لوگوں کو جو سیاستدان ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں، ان کا اس پہ اعتبار ہو. اگر جوڈیشری میں سے ایسے لوگ لیے جائیں کہ جن کے کردار کے بارے میں کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، پھر وہ فیصلے دیں، انڈیپینڈنٹ فیصلے دیں. اور پھر یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ فلاں فلاں کا گٹھ جوڑ ہے. یہ گٹھ جوڑ جو ہے نا، یہ جب تک ختم نہیں ہوگا اس وقت تک ملک میں آزادانہ فیصلے نہیں ہو سکیں گے. اب ارشد ملک نے جو کچھ کیا ہے، ظاہر ہے ثابت ہو گیا کہ میاں نواز شریف کے خلاف جو فیصلے آ رہے تھے اس میں کہیں نہ کہیں بددیانتی ضرور شامل تھی، اور وہ بددیانتی ثابت ہو گئی. اب اس بارے میں تو عدلیہ میں بڑے وکلا اپنی اپنی رائے دیں گے. کچھ لوگوں کو رائے ہے کہ اب نواز شریف کے خلاف کیسز کی کوئی حیثیت نہیں رہی، اور ہو سکتا ہے کہ نئے سرے سے ان کے خلاف کیسز چلائے جائیں. لیکن بہرحال یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ جو سزائیں دی گئیں ان کے پیچھے کسی کا ہاتھ تھا، اور یہ نواز شریف کو سیاست سے باہر نکالنے کی کوشش تھی. بہرحال سیاست سے نکالنے ایک ہی صورت میں کوئی آدمی اپنی سیاست سے نکل سکتا ہے، اور وہ پاکستان کے عوام کسی کو سیاست سے نکال سکتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ووٹ کی پرچی سے کسی کو باہر نکالا جا سکتا ہے، نہ ایڈمنسٹریٹو فیصلوں سے، نہ عدالتی فیصلوں سے، اور نہ ہی کسی طرح کے اور اقدامات سے کسی کو ملک کی سیاست سے لوگوں کے دلوں سے نکال دیا جائے. ذوالفقار علی بھٹو کی موت کو اب کئی سال گزر چکے ہیں، آج بھی لوگوں کے دلوں میں ذوالفقار علی بھٹو کی موجود ہے. حالانکہ وہ ایک متنازع شخصیت تھی، لیکن آج بھی لوگ ذوالفقار علی بھٹو سے محبت کرنے والے اس کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں. اسی طرح بےنظیر بھٹو کے بارے میں ہے کہ بےنظیر بھٹو کو شہادت ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے ان کے بارے میں جو ان کے لوگوں دلوں میں محبت ہے وہ نہیں کمی ہو سکتی. نواز شریف کو برطانیہ بھجوا دیں، جدہ بھجوا دیں، جہاں مرضی بھجوا دیں، لیکن وہ بھی لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں. اور بڑی پاکستان میں اس وقت پاکستان کی اکثریت نواز شریف کو پسند کرتی ہے، اور وہ ان کی راہ دیکھ رہی ہے. وہ چوتھی بار ان کو پرائم منسٹر بننے کا ان کا انتظار کر رہی ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ارشد ملک جیسے ججوں کا محاسبہ ہونا چاہیے. ابھی تو صرف اس کو برطرف کیا گیا ہے، اگر عدلیہ اس کے خلاف چاہے تو مقدمہ بھی چلا سکتی ہے، اور بالآخر مزید حقائق سامنے آئیں گے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ناصر بٹ نے جو کام کیا ہے وہ شاید ہی کوئی سیاسی کارکن کر سکتا ہو. لیکن بہرحال ناصر بٹ کو تو جو اس کا ایوارڈ ملنا ہے پارٹی کی طرف سے ملے گا یا اسے اپنے لوگوں کی طرف سے ملے گا، لیکن انہوں نے ارشد ملک کو بے نقاب کر کے عدلیہ میں ایک ایسے شخص کو نکلوا دیا کہ جس کے بارے میں لوگوں کو شک نہیں تھا بلکہ یقین ہو گیا کہ اس کے فیصلوں میں کوئی سچائی نہیں تھی. شکریہ.